الرحمن الرحیم سامی نزی احتشام ارشاد باری تعالی ہے۔ سورہ یونس جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، فرعون اور اس کے درباری وزراء وہ ایمان نہ لائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 88 میں عرض کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو سہولیات، آرائش، زینت اور مال دنیا کی زندگی میں عطا کیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب وہ اس مال کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائے جلال فرمائی، اے ہمارے رب ان کے مال کو برباد فرما، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل کو سخت کر دے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نصیحت کوئی بھی اثر نہیں کرتی، پھر بندہ گناہ کرنے میں بہادر بن جاتا ہے، اور رب کی نافرمانی کر کے شیطان اسے تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تو ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ فلاحی کام ہے، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ نافرمانیوں پر وہ تلا رہتے ہیں۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، ان کے مال کو برباد کر دے۔ یقیناً وہ مال جو رب کی نافرمانی کا باعث بنے، دین میں رکاوٹ بنے، وہ مال قابل فخر، قابل اعزاز مال نہیں۔ قابل اعزاز مال وہی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو لیکن اگر اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں، اس کے متعلق تمام حلال اور حرام میں امتیاز بھی رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی معرفت کا سبب بنے، اس کے راستے پہ چلنے کا سبب بنے، اس کی دین کی سربلندی کے کام آئے، تو وہ مال قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ مال قابل فخر بھی ہے، قابل اعزاز بھی ہے۔ یہ جو مذمت بیان کی جاتی ہے، یہ جس مال دولت سے نفرت، تو وہ مال ہوتا ہے جو غفلت کا باعث بنتا ہے، جو رب العالمین کی نافرمانی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں اولاد کو یا اپنے متعلق افراد، تیروں کے مال دی کمی ہے، پتر تو جو دل کرے تیرا کر دے، اب وہ بعض دفعہ ناجائز کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو مال کی کثرت انسان کو ہلاکت میں بھی ڈالتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل مجد الکریم نے ایک مقام پر فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم مال تلاش کرتے رہے اور ادھر تم قبر کے منہ تک چلے گئے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور بعض دفعہ یہ اس لیے کہا گیا کہ مال ہی اللہ کی نافرمانی کا بعض دفعہ سبب بنتا ہے، بعض دفعہ اولاد اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ ان آزمائشوں سے بچے، نہ کہ رب کی نافرمانی کا ارتکاب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی طاری فرما دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اور پھر قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، اجیبت دعوتکما،
اور دونوں پیچھے دعا مانگنے والے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قال موسیٰ ربنا انکا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور جناب ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو دعا مانگنے والا بھی دعا مانگ رہا ہے اور آمین کہنے والا بھی دعا میں ہے، آمین بھی دعا ہے۔ تو اس لیے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، جس نے دعا مانگی اور جنہوں نے آمین کہا ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تم دونوں کی دعا کو قبول کی۔ تو مسئلہ بھی واضح ہوا کہ آمین کہنا بھی یہ دعا ہے، تو دعا میں مقبولیت کے لیے بہترین اور افضل طریقہ یہ ہے جتنا اخفا ہو، جتنا پوشیدہ اور مخفی طریقے دعا مانگی جائے اتنا اللہ رب العزت کو زیادہ قبول ہے۔ جس طرح رب العالمین فرما تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے دعا مانگو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ، یعنی اگر لوگوں کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو تیار نہیں اور دل غفلت کا باعث ہے تو وہ دعا قبول۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس وقت دعا مانگی جائے تو اس وقت یکسوئی اور توجہ اللہ ہو، قلب بھی بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی۔ انہیں فرمایا گیا تمہاری دعا تم دونوں کی قبول کر لی گئی، فاستقیما، پس تم دونوں ڈٹے رہنا، ان کے ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا جو نادان ہیں نہیں جانتے۔ دعا کی قبولیت اور دعا مانگنے میں یہ جو موقع ہے جناب موسیٰ علیہ السلام 40 برس کا عرصہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کی شان ہے رب العالمین کی بارگاہ میں جیسے ہی دعا مانگتے قبول ہوتی ہے، لیکن رب کی اپنی حکمتیں ہیں، جلدی قبول فرمائے تاخیر سے قبول فرمائے، اس میں بندے کو اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو فرما دیا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن تم دونوں قائم رہو، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا جو نادان ہیں، یعنی دعا کی تاخیر سے قبولیت کی حکمتوں سے ناواقف ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں جلد باز، وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی فوراً میری دعا قبول ہو تو میں دعا مانگوں، ورنہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ۔ دعا یہ تمہارا ذخیرہ ہے، اگر تم خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو تو بظاہر اگر قبول نہیں نظر آ رہی تو یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کا ذخیرہ وہ کام آئے گا، رائے گاں نہیں۔ رب تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے خود ہی ترغیب دلائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہنا میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن جلدی قبول ہونا تاخیر سے قبول ہونا اس میں حکمتیں ہوتی، اور اسی حکمت کو یہاں بیان کیا گیا۔ اور اس حکمت کو مزید وضاحت کے لیے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے جب میں دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے، مجھے فوراً نظر آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوتا ہوں اور راضی رہتا ہوں، اور جس وقت میں دعا مانگتا ہوں بظاہر میری دعا قبول نظر نہیں آتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کی رضا پہ زیادہ راضی رہتا ہوں۔ یہ کیا حکمت تھی؟ در حقیقت وہ تو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ترغیب تھی کہ دعا کی معنی یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو قبول ہو
تو मैं समझूं बस फिर तो ठीक है, वरना मैं रब से मांगना ही छोड़ दूं। रब हमारा पाबंद और मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो बेनियाज है। हमें हुक्म है हम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे और दुआ मांगते रहे, तो उसकी मर्जी उसकी शान, जब वो चाहे कबूल फरमाए। फरमाया, पूछा गया अभी आप जब दुआ कबूल नहीं होती बजाय, तो आप ज्यादा राजी होते, ज्यादा खुश होते, इसके क्या मतलब है? फरमाया, जो मैं दुआ मांग रहा हूं तो वो मेरी मर्जी होती है कि ये कबूल हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो अगर हो जाए तो वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं चाहता हूं ये हो जाए तो वो हो गया। लेकिन अगर वो वैसे ना हो, इसका मतलब है मेरे रब की रजा हुई है। मैं तो ये चाह रहा था लेकिन मेरे रब की रजा वो है। तो जब मेरे रब की रजा हो तो मुझे उस पर तो ज्यादा खुश होना चाहिए। तो इसलिए जब बज़ाहिर दुआ कबूल नहीं होती तो फिर मैं अल्लाह पर ज्यादा राजी और खुश होता हूँ, क्योंकि मेरे रब की रजा उसी में है। तो मुझ बंदे को हुक्म है अपने रब को राजी करे। तो अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल इस आयत से ये सबक मिला, दुआ मांगते रहनी चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें जानता है। दुआ की जल्दी कबूलियत के फायदे क्या है, ताखीर में क्या हिकमत है। इंसान अल्लाह ताला से मांगता रहे तो उसकी दुआ कबूल होती है। वजावजना भी बनी इसराइल बहरा, फिर वो वक्त दुआ की कबूलियत का आ गया। हमने बनी इसराइल को समंदर पार कराया। फातबा फिरौन व जुनूदू, उनके पीछे फिरौन और उसका लश्कर बग़यम वादवा, ज्यादती करने के लिए, सरकशी करते हुए उनके पीछे दौड़ रहा था, गिरफ्तार करने की। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, तो चूंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, वो पूरा वाक़या है, अभी तर्जमा आयत का कर रहा हूँ। तो जब आगे समंदर आ गया तो उसको क्रॉस करने के लिए पुल नहीं थी, हुक्म हुआ आपने असा मारा तो वो पुल बन गया। यूं पानी रुक गया, दाएं बाएं पानी भी रुक गया, वो शीशे की मानंद हो गया। और हर एक कबीले वालों ने कहा हमारे लिए अलग रास्ता हो। तो यूं वो 12 पुल बने और हर एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे। और अल्लाह फरमाते हैं हमने उन्हें समंदर पार कराया। तो फिरौन ने जब देखा पुल बनी बनाई मिल रही है, वो उसने भी अपने पूरे लश्कर को उस पुल पर डाल दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में, अपने बनी इसराइल के आखिर में थे। जैसे ही वो सब क्रॉस कर गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी, आप जैसे ही उस दरिया के बाहर पांव रखा और दरिया से आपका पांव बाहर गया, तो वो तो एक अल्लाह के नबी का मोजिजा था, एक अल्लाह की कुदरत का नजारा था। कि तो जो बंदे कहते हैं बंदू से कुछ नहीं होता, रब जिन पर राजी होता है उनके कदमों में इतनी बरकत रख देता है कि वो पानी को जरूरत ही नहीं थी कि बहा कर ले जाए। जब तक समंदर में पानी पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का पांव था, चाहे फिरौन भी आ रहे थे, उसकी लश्कर भी, वो भी गुजर रहे थे, तो पानी को जरूरत नहीं थी बहा कर। जैसे ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का पांव पानी से बाहर रखा गया, पानी तो वो पानी था, उसका काम तो गर्क करना, वो बहा कर ले गया। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, यहाँ तक कि जब उसे समंदर ने गर्क किया, काल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, उस वक्त फिरौन कहने लगा मैं ईमान लाया इस बात पर कि कोई माबूद नहीं सिवाय उस जात के जिस पर बनु इसराइल ईमान ले आए, यानी बनी इसराइल के रब पर मैं ईमान ले आया। वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से होंगे। आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, उसी वक्त आवाज आई अल्लाह ताला की तरफ से, अब तू ईमान ले आया है। आल आन, अब तू ईमान ले आया। वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त, वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, इससे पहले तो तू नाफरमानियां करता था और फसाद फैलाने वालों में से था। अब तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह इस आयत की, आयत नंबर 90 और 91, इसकी तफसीर और तशरीह कल जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना